اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کی حص از محمد یاسین احمد۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 20 جولائی 2023۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ مزاح اور بے تکلفی کی باتیں کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درستی اور سختی نہ تھی۔ آپ اپنے اصحاب اور اہل و عیال کے ساتھ لطف و کرم، محبت اور نرمی کا سلوک کرتے تھے۔ آپ اپنے ملنے والوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتے، ان سے مسکرا کر بات چیت کرتے، ان کی ظریفانہ مجلسوں میں شریک ہوتے اور ان سے لطیف مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کے اس وصف کو یوں بیان فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آل عمران آیت نمبر 160۔ بس اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حص مزاح بہت لطیف تھی۔ آپ صاف ستھرا اور سچا مذاق فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سچے مزاح کرنے والے پر ناراض نہیں ہوتا۔ الجامع الکبیر للسیوطی، صفحہ نمبر 142۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ مزاح اور بے تکلفی کی باتیں کرتے تھے۔ دلائل النبوہ للبہقی، جلد اول، صفحہ نمبر 331۔ ایک دفعہ آپ نے پیار سے حضرت انس کو یوں پکارا کہ اے دو کانوں والے، ذرا ادھر تو آنا۔ شمائل ترمذی۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ سے سواری کے لیے اونٹ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اونٹ کا بچہ ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ایک اونٹ اس کے حوالے کر دیا۔ ابو داؤد، کتاب الادب۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہمارا کوئی ساتھی تھک جاتا تو وہ اپنا سامان مجھے پکڑا دیتا، یہاں تک کہ میرے پاس بہت سامان جمع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے فرمایا کہ تم واقعی سفینہ ہو جس نے سب مسافروں کا سامان سنبھال رکھا ہے۔ عربی میں سفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 221۔ حضرت محمود بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈیرے پر تشریف لائے، ہمارے کنویں سے پانی پیا اور بے تکلفی سے میرے ساتھ کھیلتے ہوئے میرے اوپر پانی پھینکا۔ بخاری، کتاب العلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، سورہ یونس، آیت نمبر 59۔ تو کہہ دے کہ یہ محض اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، پس اس پر چاہیے کہ وہ بہت خوش ہوں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بے حد مہربان تھے۔ ان کے ساتھ ازراہ شفقت اور ازراہ تفنن گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، التوبہ، آیت نمبر 128، کہ آپ مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کی بھی اسی رنگ میں تربیت فرمائی کہ صحابہ میں بھی حص مزاح بیدار کر دی تھی۔ صحابہ بھی آپ کے ساتھ مزاح میں شریک ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقاعدہ تفریح و مزاح کا عنصر پایا جاتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ کا ایک باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے، تازہ کھجوریں نوش فرماتے، اس کے چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتے اور کچھ وقت
وہاں گزار کر خوش ہوتے۔ بخاری کتاب التفسیر۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چمڑے کے ایک چھوٹے سے خیمے میں تھے۔ میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ میں خیمہ کے چھوٹے سائز کی وجہ سے عرض کیا کہ کیا سارے کا سارا ہی آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، سارے کے سارے ہی آ جاؤ۔ ابو داؤد کتاب الادب۔ ایک دفعہ حضرت صہیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں اور روٹی پڑی تھی۔ آپ نے حضرت صہیب کو بھی دعوت دی کہ شریک طعام ہوں۔ صہیب روٹی کی بجائے کھجور زیادہ شوق سے کھانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں سوزش دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری ایک آنکھ دکھتی ہے۔ اس میں اشارہ تھا کہ کھجور کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت صہیب نے ازراہ تفنن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحت مند آنکھ والی طرف سے کھا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مزاح سے بہت معزوز ہوئے اور اس صحابی کی حاضر جوابی پر تبسم فرمانے لگے۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ نمبر 61۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حصے مزاح عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے صحابہ کی مشکل زندگی کو بھی بہت پرلطف بنا دیا تھا۔ پس مزاح، دل لگی اور تفریح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ البتہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا مزاح کسی کی دل شکنی اور اظہار رسانی کا سبب نہ ہو اور نہ ہی اس میں جھوٹ شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔